گزرا، آپ کو گالیاں دینے لگا بڑی بڑی، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ پھر اس نے دوبارہ گالیاں دیں، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ پھر اس نے آگے بڑھ کے آپ کے سر پہ تھپڑ مارا، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے سر میں مارا، خون نکل آیا، آپ نے اف نہیں کی۔ پھر اس نے آپ کو ایسے گھسیٹا ہاتھوں سے اور پہاڑی کے اوپر گھسیٹتا ہوا دور تک لے گیا، آپ کا سارا بدن چھل گیا، زخمی ہو گیا۔ یہ سارا تماشا بنی عبد مناف کی ایک باندی دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ شکار کر کے واپس آئے تو کہنے لگے ابا ہمارا، کاش آج تم اپنے بھتیجے کو دیکھتے کہ ابو جہل نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جب انہیں پتہ چلا تو وہ سیدھے حرم گئے، ہاتھ میں ان کی لوہے کی کمان تھی، ابو جہل بیٹھا تھا، جا کے اس کے سر پہ ماری، زور سے اس کا خون نکل آیا۔ کہا تو میرے بھتیجے کو تنہا سمجھتا ہے، میں بھی اس کا کلمہ پڑھتا ہوں آج۔ تو بنو مخزوم، یہ مخزومی تھا، ابو جہل اٹھے لڑنے کے لیے، انہوں نے کہا نا 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 نا، ابا مارا کو کچھ نہ کہنا، کچھ نہ کہنا۔ ان کی ہیبت ایسی تھی اور ان کا روب ایسا تھا۔ تو یہ سب کچھ میرے نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کوہ صفا پہ کھڑے تھے اور جبریل بھی ساتھ تھے، آپ نے کہا جبریل والذی نفس محمد بیدہ ما امثال آل محمد کفۃ من شعیر ولا صفۃ من دقیق۔ اے جبریل، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے مالدار تھیں، سارا مال ان کا لگ گیا، اور یہ حالت پہنچی کہ آپ کہہ رہے ہیں جبریل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو بھی پکانے کے لیے کوئی نہیں ہے، اور ایک چٹکی آٹا پکانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو ایک دم ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے پوچھا یہ دھماکہ کیسا ہے؟ امر اللہ القیامت ان تقوم، کیا یہ قیامت کا دھماکہ ہے؟ اتنا زوردار تھا کہ نہیں یا رسول اللہ، ان ربک سمع کلامک، اللہ نے آپ کی بات کو سنا ہے، اور ایک دروازہ کھلا ہے پہلی دفعہ جو آج تک کبھی نہیں کھلا، یہ اس کا دھماکہ ہوا ہے، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو اسرافیل آئے، ان کے ذمے تو سور پھونکنا ہے اور منہ میں لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے سور ان سے چھڑایا اور ان کو زمین پہ بھیجا، اتنا بڑا سونے کا تھال، اوپر ریشمی رومال، اور آ کر اس نے سلام پیش کیا کہ یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک، آپ کے رب نے آپ کی بات سنی ہے، آپ کے دکھ کو محسوس کیا ہے، وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، اور یہ تھال ہے اور اس میں عرب کی نہیں 7 زمینوں کی چابیاں ہیں، 7 زمینوں کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب سے پوچھ لو عبدًا رسولا او ملکًا رسولا، بادشاہی والی نبوت چاہیے سلیمان علیہ السلام طرح یا غلامی والی نبوت چاہیے؟ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا تو اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا ایسے جھک جانے کا، تو آپ نے فرمایا بل عبدًا رسولا، غلامی والی نبوت چاہیے۔ ہائے ہائے، اور فرمایا کہ یا اللہ اجوع یوماً و اشبع یوما، بھوکا رہوں گا تو دے گا تو کھاؤں گا، اذا جعت تضرعت الیک وسألتک، جب بھوک لگے گی تیرے آگے فریاد کروں گا، سوال کروں گا، اذا شبعت حمدتک وشکرتک، تو کھلائے گا تو تیرا شکر ادا کروں گا، تیری حمد و ثنا بیان کروں گا۔ تو میرے نہیں پوری کائنات کے نبی، عرش سے نیچے سے لے کر تحت الثری تک کے نبی،
اور اللہ کے محبوب حبیب نبی ان مشکلات سے گزرے۔ اور میں طائف میں گیا جہاں آپ کو پتھر پڑے تھے اور جہاں آپ بے ہوش ہو کر گرے تھے، وہاں ترکوں نے ایک مسجد بنائی دی ہے۔ اتنے پتھر مارے کہ آپ کی پنڈلیوں سے خون نکل نکل کے پاؤں کے جوتوں کے ساتھ جم گیا اور جوتے پاؤں کے ساتھ ایسے چمٹ گئے۔ اور اس بے ہوشی کے عالم میں زید بن حارثہ صاحب کو اٹھا کے بھاگے، اور ایک دشمن جانی عتبہ بن ربیعہ جو جنگ بدر میں سالار تھا، اس کے باغ میں پناہ لی۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو اس کے بھی رشتہ داری کے خون نے جوش کھایا، کہنے لگا ہائے محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہو گیا۔ اور پھر اٹھا، پلیٹ اٹھائی ایک یا برتن، اور خود انگور توڑے، انگوروں کا باغ تھا، خود انگور توڑے رکھے، جاتے ہوئے شرم آئی، اپنے نوکر عداس کو بلایا کہ یہ اس آدمی کو جا کے کہو تجھے رشتہ داری کی قسم، خونی رشتے کی قسم، کہ میرے انگور رد نہ کرنا، یہ کھا لینا۔ جس پر دشمن کو بھی ترس آئے، ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ کیونکہ عتبہ بن ربیعہ بنو امیہ میں سے تھا، آپ بنو ہاشم تھے، دو بھائیوں کی اولاد تھے یہ۔ تو جب وہ اس نے لا کے رکھا تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے انگور اٹھایا تو عداس کہنے لگا ما سمعت بہذہ فی العرب، یہ بول میں نے عرب میں تو کبھی نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا تم کہاں سے ہو؟ کہ میں نینوا سے ہوں، بابل عراق۔ آپ نے کہا اچھا، میرے بھائی یونس بن متہ نبی تھے، قرآن میں ذکر ہے۔ وہ کہنے لگا ما ادراک ما یونس بن متہ، آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یونس بن متہ کون تھے؟ کہا وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو آپ کے پاؤں میں گر کے آپ کے پاؤں چومے اور کلمہ پڑھ لیا، آپ کو سارے زخم بھول گئے۔ اور جب وہ عداس واپس پہنچا تو عتبہ نے کہا تو بے دین ہو گیا، تیرا دین اس سے اچھا تھا۔ کہا نہیں، یہ سچا اور آخری نبی ہے۔ اب جو میرے نبی نے الفاظ کہے نا، اس میں جو درد ہے وہ تو کوئی بڑے سے بڑا فن خان